اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کریں. اللہ اکبر کبیر. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں. ایک گزٹڈ آفیسر 22 گریڈ کا آدمی، سیکٹری لیول کا، منسٹر کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، بڑے اختیارات ہوتے ہیں ان کے، اور وہ اگر رشوت لینے والے ہوں تو پھر ان کے پاس ملینز ہوتے ہیں. ایسا ہی ایک آدمی تھا، پرسنالٹی بھی بہت امپریسو تھی، تعلیم بھی بہت تھی، اور اس کے پاس رشوت کا مال بھی کروڑوں میں تھا. اس نے اپنا گھر بنایا ایک کالونی میں، قدرتاً مسجد بالکل قریب تھی. جب وہ شفٹ ہو گیا تو رویا ہوا تھا، تو مسجد میں فجر کی اذان ہوئی. اس کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ روز میری نیند خراب کیا کرے گا. اس نے اگلے دن مؤذن کو بلوایا اور کہا کہ بھئی تم جو ہے اسپیکر پہ مت اذان دیا کرو. مؤذن نے نمازیوں کو بتایا تو نمازیوں نے کہا بھائی ہم بوڑھے ہیں، ہم تو گھڑی بھی نہیں دیکھ سکتے، اذان کے انتظار میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ہم مسجد میں آتے ہیں، اور ساری مسلمانوں کی آبادی ہے، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیوں تم اذان نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا نہیں، تم اذان دو لاؤڈ اسپیکر میں فجر کی، کوئی بات نہیں. اگلے دن اس نے پھر اذان دی. اب یہ آفیسر صاحب جن کو اپنی طاقت کا، اختیارات کا، پیسے کا اتنا ناز تھا، یہ دن میں اٹھا، اس نے مؤذن کو بلوایا، ایک تھپڑ لگایا. تجھے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی اسپیکر میں، کیوں دی؟ اس نے کہا جی سارے محلے والے چاہتے ہیں کہ میں دوں، میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں. بس اس بندے کا یہ عمل ایسا اللہ کو ناپسند ہوا کہ میری عظمت کی آواز لگتی ہے اور اس کی نیند خراب ہوتی ہے. لو جی، چند دن کے اندر اس گزٹڈ آفیسر صاحب کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا، دونوں ہاتھ یوں. اب جب دونوں ہاتھ بیکار ہو گئے تو دفتر والوں نے بھی چھٹی کرا دی کہ جی آپ سک لیو پہ جائیں، اگر ٹھیک ہو گئے تو آئیں، ورنہ پھر ختم. 1 سال علاج کرتا رہا، کوئی فائدہ نہ ہوا. تو دفتر والوں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی ریٹائرمنٹ لے لیں بینیفٹس کے ساتھ. پیسے تو مل گئے بہت سارے، مگر دولت تو چلی، نوکری تو چلی گئی. اب جب گھر آ گیا تو اللہ کی شان کے فالج کا پھر اٹیک ہوا، اور دونوں پاؤں بھی اسی طرح معذور ہو گئے. پاؤں سے بھی معذور، ہاتھوں سے بھی معذور. سارا دن گھر میں ہے. طبیعت تو بڑی افسرانہ تھی، اب کبھی بیوی کو ڈانٹتا ہے، کبھی بچے کو، یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے، تو گھر والے بھی خدمت کر کر کے پریشان. ایک دن بیوی کو جو ڈانٹا، اس نے کہا دیکھیں میں تمہاری خدمت کر کر کے صحت خراب کر چکی ہوں، مگر تمہاری زبان سے کبھی شکریہ کا لفظ تو نہیں نکلا، ذرا سی بات پہ تم بیجا گالیاں نکالتے ہو. اب اگر تم نے مجھے گالیاں نکالی نا تو میں امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی. اس نے اور گالیاں نکالی، وہ بچوں کو لے کے گھر چلی گئی اکیلا. اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھئی بیوی تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو تم جو ہے میرے کیئر ٹیکنگ کرو. تو بھائی نے اسے اپنے گھر بلوا لیا. بھائی کی بیوی بچے وہ سب اس کی خدمت کرتے، مگر طبیعت تو بگڑی ہوئی تھی نا، شاہانہ طبیعت تھی، افسرانہ طبیعت تھی. غصہ کرنا، ڈانٹنا، گالی نکالنا وہ تو معمول تھا. وہاں بھی اس نے یہی حساب کیا. تو ایک دن بھائی کی بیوی کو جو گالی نکالی تو اس نے اپنے خامن سے کہا کہ یا اسے گھر میں رکھ لو یا پھر مجھے رکھ لو. تو بھائی نے کہا کہ بھئی دیکھو میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں میرے بیوی بچے، تو تم بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، تم ایسے ڈانٹتے ہو جیسے معلوم نہیں انہوں نے کیا جرم کر لیا.
اس نے بھائی کو بھی ڈانٹنا شروع کر دیا، تم زن مرید بن گئے ہو، تم فلاں ہو گئے ہو۔ جب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو ڈانٹ رہے ہیں تو وہ تو نہیں سن سکتے تھے، لو جی انہوں نے اس کی چارپائی سے اس کو اٹھایا اور باہر لا کر سڑک کے کنارے ڈال دیا کہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ اب ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، اس کے پاؤں دونوں سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی سینے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زندہ لاش ہے ایک طرح سے، سڑک کے کنارے پڑا ہے۔ رات تو گزر گئی، صبح ہوئی تو بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے۔ اب سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی ہے بھی نہیں۔ جب بہت بھوک لگی، اللہ کی شان کہ جو 7 لوگ گزر رہے تھے نا پیدل، ان سے اس نے بھیک مانگنی شروع کر دی، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھلا دو۔ جس اللہ کا نام سن کے یہ کہتا تھا میری نیند خراب ہوئی، آج اسی اللہ کے نام کی بھیک مانگ رہا ہے، سڑک پہ پڑا ہوا۔ ایک نوجوان گزرا، اس نے اس کو 10 روپے دیے، کہتے میں 10 روپے کو کیا کروں، نہ میرے ہاتھ کام کرتے ہیں نہ پاؤں کام کرتے ہیں، آپ مجھے پلیز کہیں سے کھانا لا کے کھلائیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو اتنی فرصت نہیں، میں تو اسکول پہنچنا ہے۔ اور آدمی گزرا، تیسرا گزرا، ایک نے کہا اچھا میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں، روٹی لا کے دیتا ہوں۔ وہ گیا اور قریب والے ہوٹل سے روٹی اس نے خریدی اور روٹی خرید کر اس کو دی۔ اس نے کہا مجھے کھلائیں، اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں نے لا کے دے دی ہے، اب تو خود کھائیں۔ کہنے لگا میں تو کھا نہیں سکتا۔ اس نے کہا جی میں یہاں رکھ دیتا ہوں۔ کہنے لگا رکھو نہیں، مجھے دے دو۔ اب ہاتھ بند تھے، ہاتھ میں روٹی لے نہیں سکتا تھا۔ یہ پاؤں جو اس نے یوں سینے پہ آیا ہوا تھا فالج کی وجہ سے، پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی کو پکڑا، اور جس طرح کتا پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے منہ سے نوچتا ہے، اس طرح نوچ نوچ کے روٹی کو کھانے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس کو اپنے حسن پہ ناز تھا، دولت پہ ناز تھا، اختیارات پہ ناز تھا، اتنا نافرمان بن گیا کہ اللہ کا نام سنتا ہے تو کہتے ہیں میری نیند خراب ہوتی ہے۔ آج سڑک پہ پڑا ہوا ہے، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں، نہ گھر ہے نہ در ہے، اللہ کے نام کی بھیک مانگتا ہے، اور اگر کوئی روٹی دیتا ہے تو پاؤں سے پکڑ کے منہ سے روٹی کو نوچ نوچ کے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتے ہیں پھر تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں بندے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وعیدوں پر غور کرنے سے پھر انسان کے دل میں خوف آ جاتا ہے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، بڑائی نہیں دکھانی چاہیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔